عنوان: قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں ہر انسان کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ تین بنیادی سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال: تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال: تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال: اس شخص یعنی حضرت محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا جو شخص دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے؟ اللہ تعالی اسے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے جنت کی خوشبو اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان سے محروم ہو یا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو وہ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے اپنے اعمال کا انجام دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں کامیابی صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ ایمان، نماز، توبہ، سچائی و دین کی خدمت، حلال رزق اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات آسان ہو تو آج ہی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے، ایمان پر موت دینے اور قبر و آخرت کی تمام آزمائشوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آخرت کی تیاری کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔